اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دور حاضر میں کہ جہاں فتنوں کی بھرمار ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں، امت اسلامیہ پر دشمن مسلط ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے تکالیف کی اقسام بڑھ رہی ہیں، مصیبتیں بڑھ چکی ہیں، تو ایسے میں تمام پریشانیوں سے نکلنے کے یقینی راستے مسلمانوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمہ قسم کے دکھ، درد اور پریشانیوں سے نجات کے حقیقی اسباب بتلانے کی ضرورت مزید بڑھ چکی ہے۔ یہ فانی زندگی اذیتوں اور زحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت برداشت کرنے والا پیدا کیا۔ البلد نمبر 4۔ دنیاوی زندگی کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت و جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ ان سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ اور جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ الطلاق آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی و انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان، قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ تو میری محترم بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکات اور اس کے فضائل اور اس کے وظیفے کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ لیکن اس سے قبل آپ سب لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر وقت اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، احادیث میں اس جلیل القدر ذکر کا تاکیدی حکم ہے۔ اس ذکر کے الفاظ مختصر لیکن معنی بہت عظیم ہے۔ اس ذکر کے زبان پر جاری ہونے سے دل کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ فلاح دارین کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد فرما سکتا ہے، اور جس کی اللہ مدد کر دے تو وہی بامراد ہے، اور جسے وہ رسوا کر دے تو وہی نامراد ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مائگی اور توانائی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ الطلاق آیت نمبر 7۔ اس ذکر کے باعث فلاح، کامیابی، خلاصی اور نجات ملتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی دشمن سے ٹکراؤ ہو تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الانفال آیت نمبر 45۔ یہ ذکر ہر مسلمان کو اپنی حقیقی زبان اور زبان حال دونوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور حقیقت میں یہی عقیدہ توحید کا جوہر ہے کہ انسان ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے متواضع رہے، اسی سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی قوت و طاقت کی وصولی کو مسترد کر دے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔
نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پر خطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ اللہ کے بندو، یہ عظیم واقعہ سنو، اس میں واضح ترین دلیل ہے کہ عقیدہ توحید کی طاقت کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، اور سخت ترین پریشانیاں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں وہ بھی مندمل ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ متعدد مفسرین اور دیگر اہل علم نے بیان کیا ہے، اور اس کی سندوں کی صحت کم سے کم حسن درجے کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے قولی اور فعلی ہر دو اعتبار سے ان نبوی نصیحتوں پر عمل کیا۔ ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے کہ ابو عبیدہ محصور ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جانب لکھ بھیجا کہ انسان کو کوئی بھی تنگی لاحق ہو تو اللہ تعالی اس کے بعد فراخی بھی عطا فرما دیتا ہے، نیز ایک تنگی دوہری آسانی پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ خود بھی ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی ڈٹنے کی تلقین کرو، مورچوں میں ہمہ وقت تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا، جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکبر، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوئی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہو گئی۔ بحوالہ بخاری۔ یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بھلائی اور بندے کے مال و متاع کے تحفظ کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ
کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں۔ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ بحوالہ ابو داؤد اور ترمذی۔ اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اس کا ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تمام معاملات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام مخلوقات کے امور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں، کوئی بھی اس حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ اپنے عقیدہ توحید کی وجہ سے مکمل طور پر بھروسہ رکھو، مطمئن رہو، پریشان مت ہو، اور یہ یقین رکھو کہ ایک دن ضرور آفتیں اور صعوبتیں ختم ہوں گی۔ پوری امت کو یہ نظریہ اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کائنات میں موجود ہر چیز حکم الہی کے تابع ہے۔ اس جہان میں کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی ہی طاقتور ہو، اسے اپنی طاقت پر کتنا ہی گھمنڈ ہو، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قوت، حکم، قضا اور قدر کے تابع ہے۔ چنانچہ تمام طاقتور اللہ تعالیٰ کے زیر تسلط، ہیچ اور کمزور ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھو، بھلائی کے کام کرو، دکھ ہو یا سکھ، مختلف قسم کے اذکار الہی، خوشی غمی ہر حالت میں کرتے رہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ تنگی ترشی میں اس کی دعائیں قبول کرے تو وہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کیا کرے۔ پوری امت کو اس ذکر کی اشد ضرورت ہے۔ امت اس وقت انواع و اقسام کے دکھ اور درد برداشت کر رہی ہے۔ پوری امت کو چاہیے کہ اس عظیم ذکر کو پہچانے اور سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس پر ایمان لائیں۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھو۔ اس سے بھاری بھرکم تکلیفوں اور بحرانوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے بندے کی عظمت و شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ یا اللہ، ہمارے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا اور تمام تنگیوں سے خلاصی نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔